16واں روزہ شروع ہو چکا ہے اور ہم آج اعتکاف کا بیان کریں گے۔ اعتکاف یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ انشاءاللہ آج آپ اعتکاف کے بارے میں سنیں گے۔ پہلے درود شریف کی فضیلت سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کی عادت بنا لیجئے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، یا نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہو آپ لوگ اتحیات کے بعد اس کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صبح 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، شام کو 10 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، رمضان کے آخری دنوں میں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، اور ایک بار رمضان میں اعتکاف نہ کیا تو پھر شوال کے یعنی عید کے جو مہینہ ہوتا اس میں 10 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے وہ پرانی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کی امت میں بھی یہ اعتکاف رہا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو میرے دوستو، حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی ظاہری وفات عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم سب کی ماں اعتکاف کرتی تھیں، تو گھروں میں عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ وہ اپنا کوئی ایک کمرہ یا کوئی چوکی وغیرہ فکس کر لیں، اسی پر وہ بیٹھی رہیں گی اور وہیں پر وہ عبادت کرتی رہیں گی۔ عورتیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیے اعتکاف کرنے کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ ایسی خندقیں بنا دے گا، 3 خندقیں، اور ہر خندق کی جو گیپ ہوگی، جو دوری ہوگی، وہ پورب سے پچھم، گڈھے جانتے ہو گڈھے، 3 گڈھے رب کائنات فرما دے گا اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے بیچ میں، اور ہر ایک گڈھا، ہر ایک گڑھا، ہر ایک خندق جو ہوگی اس کی گیپنگ، اس کی دوری ہوگی جیسے پورب اور پھر پچھم۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب ہے۔ اور سنیے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، کہا کے لیے ثواب، نیت جو ہو، انٹینشن وہ ثواب کا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مگر یہ یاد رکھیے جہاں بھی گناہ بخشنے کا مسئلہ آتا ہے، جہاں بھی گناہ معاف ہونے کا مسئلہ آتا ہے، وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا بندوں سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا ہرگز کہ آپ نے کتنا ہی مال چرا لیا، کتنا ہی مال لوگوں کا چھین لیا اور انہوں نے سوچا چلو پوری سال چھینا جھپٹی کرتے رہو اور پھر رمضان میں اعتکاف کر لو، گناہ سارے صاف ہو جائیں گے۔ جہاں بھی آپ ایسی حدیث شریف سنیں گے تو اس کا سب سن لیجئے، مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جس کا مال لیا ہے پہلے اس کو واپس کر دو، پھر خدا سے توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا۔ جتنی نمازیں چھوڑی ہیں نمازوں کی قضا کرو، پھر توبہ کرو، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جتنے روزے چھوڑے ہیں روزوں کی قضا کرو، پھر خدا سے توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہرگز مت سمجھ لینا۔ ایسی حج کی بھی ایک حدیث آتی ہے، جس نے حاجی ایسا حج کر کے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا، مگر جن کا بندوں سے تعلق ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، پہلے اس سے معافی مانگو پھر توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کہیں آپ یہ سمجھ کر یہ مت سمجھ لینا چلو کر لو اعتکاف، پورے سال کرو گناہ، تو یہ مجھے سمجھانا بھی ضروری رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ بس حدیث پاک سنی اور اپنے مطلب کا بات نکالی اور ہو گئی چھٹی۔ تو یاد رکھیے یہ سب باتیں گہرائی سے سمجھنا بھی ان کو ضروری ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے، اور اس میں یا کوئی بھی نیک کام ہو، یہ بھی یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی نیک کام ہو اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میری اچھائی کریں گے، میری بڑائی بولیں گے، مجھے نیک لوگوں میں شمار کریں گے، تو یہ سب گناہ وہ کیا کہتے ہیں گناہ کے کام ہو جائیں گے، یہ ان کا سب کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کوئی بھی نیک کام ہو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ دکھاوا، ریا، آپ کا فیمس ہونے کے لیے، پرسدھ ہونے کے لیے کوئی بھی نیک کام کریں گے اس کا ثواب کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے رب کو، اور جب اپنے اللہ کو راضی کریں گے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا انعام جو ہوتا ہے وہ خدا کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کی خوشی سے بڑی اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ جب اللہ اور رسول کی خوشی مل جائے گی تو ساری نعمتیں آپ کو خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ اور بھی انشاءاللہ اس کا آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے کہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کے طرح ثواب ملے گا۔ کتنے؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، عمرے اور حج کی طرح ثواب ملے گا۔ پھر میں اس میں آپ کو سمجھا دوں، یہ مت سمجھنا امام صاحب نے حدیث شریف سنائی دی ہے، حج آپ کون جائے گا، اعتکاف ہی کر لو۔ حج کی طرح ثواب ہونے کا مطلب الگ ہے اور حج کا ثواب الگ ہے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ ریئیکشن کی گولی ڈالنا ضروری رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دوا ریئیکشن کر جاتی ہے تو فائدے کے بغیر نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے پوری بات سمجھانا بھی لوگوں کو ضروری رہتا ہے۔ کہیں آپ سمجھ لو امام صاحب نے بتا دیا ہے اعتکاف کرو، عمرے 2 عمرے کا ثواب ملے گا اور 2 حجوں کا، بالکل ان کی طرح ثواب ملے گا، سملر، اس کی طرح۔ یہ نہیں ہے کہ اعتکاف کرنے سے حج ہی ہو جائے گا، حج جن پر فرض ہے وہ ان کو حج کرنا ہی پڑے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ، اور اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، باہر جتنے لوگ جو بھی نیک کام کر سکتے ہیں اعتکاف والوں کو وہ بغیر نیک کام کیے ہوئے ان کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے کسی جنازے میں جانا کی ثواب ہے تو اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں ہی وہ ثواب ملے گا۔ کسی بیمار کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، اور بھی جتنے کام مسجد سے باہر ہوتے ہیں نیک کام، ان سب نیک کاموں کا ثواب اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کچھ اعتکاف کی باتیں تھیں، انشاءاللہ آگے بھی ہم بیان کریں گے۔ رب کائنات ہم سب کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا